حضرت مخدوم عبداللہ شاقے کا روحانی بیان 2-3 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم بزرگ کے بارے میں جن کی زندگی اللہ کی محبت، سادگی، زہد اور معرفت سے بھری ہوئی تھی، اور جنہیں دنیا حضرت مخدوم عبداللہ شاقہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ابتدائی زندگی اور روحانی رن۔ حضرت مخدوم عبداللہ شاقے بچپن ہی سے بڑے پاکیزہ دل، نرم مزاج اور عبادت گزار تھے۔ کم عمری میں ہی ان کے دل میں اللہ کی محبت بس گئی تھی۔ گھر والے اکثر دیکھتے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، قرآن کریم پڑھتے اور آنسو بہاتے رہتے۔ رفتہ رفتہ ان کا جھکاؤ اولیاء کرام کی صحبت کی طرف بڑھا اور اپنے کئی بزرگوں کی خدمت میں رہ کر روحانی تربیت حاصل کی۔ زہد، تقو اور شاقہ لقب۔ حضرت کو شاقہ کا لقب اس لیے ملا کہ یہ ہر وقت اللہ کی محبت میں، شوق اور عشق میں ڈوبے رہتے تھے۔ دنیا کی شان و شوکت سے دور، لباس سادہ، کھانا تھوڑا، لیکن دل اتنا روشن کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی نورانی کیفیت میں آ جاتا۔ کرامات اور روحانی مقام۔ اب کی کرامات بے شمار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اب کے پاس آنے والا ہر حاجت مند خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ کسی کی ٹوٹی امید، کسی کی پریشانی، کسی کی بیماری، جو بھی اب کے در پر آتا، اللہ کے فضل اور اب کی دعا سے اس کا مسئلہ آسان ہو جاتا۔ اب کی نگاہ ولیانہ نے ہزاروں گناہگاروں کی زندگیاں بدل دیں۔ کئی لوگ صرف اب کے چہرے کی طرف دیکھ کر توبہ کرتے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔ ذکر و عبادت کی کثرت۔ حضرت مخدوم عبداللہ شاقے راتوں کو جاگتے، تہجد پڑھتے، اللہ سے روتے ہوئے دعا کرتے۔ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ اللہ کا ذکر جاری رہتا۔ انہیں اللہ کا ایسا قرب نصیب تھا کہ ان کے مرید کہا کرتے، ہم نے مخدوم عبداللہ شاقہ کو کبھی بغیر وضو نہیں دیکھا اور نہ کبھی غافل پایا۔ لوگوں کے لیے رحمت۔ اب کے دروازے پر امیر و غریب برابر تھے۔ جس کے پاس کچھ نہ ہوتا اسے محبت ملتی، جس کے پاس غم ہوتا اسے تسلی ملتی، اور جس کے دل میں اندھیرا ہوتا اسے روشنی ملتی۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے، اے لوگو، اللہ سے محبت کرو، کیونکہ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ وصال۔ آپ کا وصال بھی بڑی شان کے